صلى عليك الله صلواتا دائما فالعز والفوز ليس إلا فيك صلى عليك الله صلواتا دائما فالعز والفوز ليس إلا فيك. آپ علیہ السلام جب معراج سے واپس آئے تو معراج ہوئی ہے 11ویں نبوی میں. 10ویں نبوی کے آخر میں طائف کا سفر تھا. اس کی پوری میں نے تقریباً آپ کو اس کی تفصیل دے دی. طائف کے سفر سے واپسی پہ اللہ نے اپنے محبوب کو اعزاز دینے کے لیے اور جو طائف میں ہوا اسے دھونے کے لیے، اور آپ اپنے چچا ابو طالب کے اور اپنی بیگم خدیجہ کے فراق میں کافی پریشان تھے، اس کی تسلی کے لیے آپ کو اللہ رب العزت نے معراج کا سفر نصیب فرمایا، اور آپ کے لیے یہ خاص شرف کی چیز تھی جو آپ کو دی گئی. معراج ہوئی ہے 11ویں نبوی میں. 10 ہجری کے آخر میں طائف وغیرہ سے واپسی ہے. 11ویں میں جو 11ویں نبوی ہے، نبوت ملنے کے 11ویں سال، معراج سے واپسی کے کچھ عرصے بعد معراج سے واپسی ہوئی ہے 22 رجب کو. 22 رجب کی ہی عموماً تاریخ بتاتے ہیں، ورنہ سیرت نگاروں نے مختلف تاریخیں بتائی ہیں. رمضان، کچھ لوگ رمضان کی بھی معراج بتاتے ہیں، کچھ لوگ ربیع الاول کی معراج بتاتے ہیں، کچھ لوگ رجب کی معراج. جو مشہور قول ہے وہ 22 رجب والا ہے یا 27 رجب والا ہے کہ آپ معراج میں گئے ہو. خیر، یہ معراج ہوئی ہے 11ویں نبوی، نبوت کے 11ویں سال، اور یہ ہو رہی ہے رجب میں. رجب کے بعد شعبان ہے، پھر رمضان ہے، پھر شوال ہے، پھر ذوالقعدہ ہے، پھر ذوالحجہ. یہ کوئی 5-6 مہینے بیچ میں بنتے ہیں. جب ذوالحجہ آیا 11ویں نبوی کا، تو آپ علیہ السلام کی حج کے دنوں میں عادت تھی کہ آپ اپنی کمر کس لیتے تھے اور حج پہ آنے والے تمام افراد سے ملاقات کرتے تھے. حج جو ہمارا ہے یا جو ہمیں ملا ہے اس ترتیب پہ نہیں تھا، لیکن حج موجود تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چل رہا تھا. کیونکہ اللہ نے ابراہیم کو کہا تھا اذن فی الناس بالحج، لوگوں کو اب حج کے لیے بلاؤ. یاتوک رجالا، کیا ہے؟ من کل فج عمیق، علی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق. تو حج تو ابراہیم کے زمانے سے چل رہا تھا علیہ السلام، لیکن حج کی یہ شکل نہیں تھی جو بعد میں امت محمد کو تفصیلاً ملی ہے. لوگ حج کے لیے آتے تھے، اور بہت ساری چیزیں پرانی نسل در نسل چلتی آ رہی تھی جو عرب جانتے تھے، ان میں ایک یہ حج بھی تھا. تو یہ 11ویں سال میں جب حج کے دن آئے اور حج کا موسم آیا، سیزن آیا، تو آپ نکل پڑے، اس سے ملو، اس سے ملو، اس سے ملو، اس سے. یوں کیوں کرتے تھے؟ یوں اس لیے کرتے تھے کہ ہر قوم قبیلے کو اس کی جگہ میں جا کے ملنا مشکل کام. مطلب کچھ لوگ ہمارے یہاں سے آلموڑ رہتے ہیں، کچھ لوگ سرگودا رہتے ہیں، کچھ لوگ مٹیلا رہتے ہیں، کچھ لوگ لالیاں رہتے ہیں. تو اب سب کے پاس جانا مشکل ہے. اس وقت کوئی سواری کا ایسا بندوبست تو نہیں تھا جیسا ہمارے آج کے دور میں. تو سب کے پاس سفر کر کے جانا، اور گرمی اور وہ ساری جانوروں کی سواریاں یا پیدل چل کے جانا، یہ ایک مشکل کا. تو سب کے پاس ان کی جگہوں پہ جانا مشکل تھا، اور حج میں یہ سارے اکٹھے ہو کے ایک جگہ آ جاتے تھے. تو یہاں سب سے ملاقات کرنا آسان ہوتی تھی. اب مثال کے طور پہ سعودیہ میں حج ہے تو وہاں ساری دنیا سے لوگ اکٹھے ہو ایک جگہ آ جاتے ہیں. پوری دنیا سے فلائٹیں آ رہی ہیں، ایشیا والے، امریکہ والے، افریقہ والے، آسٹریلیا والے، سب ایک جگہ جمع ہوئے. تو اب ان سب سے ملنا آسان ہے، اور اگر ان سب کو اپنی اپنی جگہوں پہ جا کے ملنا پڑے تو یہ اچھا بلا مشکل کام.
تو آپ حج کے دنوں کا بڑا اہتمام کرتے تھے اور اس کو غنیمت جانتے ہوئے تیز ہو جاتے تھے، سب سے ملاقات میری ہو جائے۔ تو آپ ایک کسی قوم قبیلے نے یہاں خیمہ لگایا آ کے، دوسرے نے وہاں لگایا، تیسرے نے وہاں لگایا، چوتھے نے وہاں لگایا، تو آپ سب کے خیموں پہ جاتے تھے اور سب کے خیموں پہ ان سے ملاقات کرتے تھے۔ اچھا، 11ویں نبوی میں یہ ہوا، حج کے دن آئے، میں نے آپ کو بتایا معراج ختم ہو رہی ہے رجب میں، اور اس کے 4 5 6 مہینے بعد کی بات، حج کا سیزن شروع ہوا، لوگ ادھر ادھر سے آنا شروع ہوئے، تو آپ سب سے ملاقاتیں کر رہے تھے، جس کو ہم گشت کرنا کہتے ہیں، اس سے مل لیں، اس سے مل لیں۔ تو ایک خیمہ لگا ہوا تھا، بعض روایات کے مطابق مینا کے میدان میں، چونکہ سارے لوگ مینا میں بھی جاتے تھے، مزدلفہ میں بھی جاتے تھے، عرفات میں بھی جاتے تھے، سوائے قریش کے، قریش عرفات میں نہیں جاتے تھے۔ ایک خیمہ مینا میں لگا ہوا ہے اور اس میں مدینہ، جو اب مدینہ ہے، پہلے یثرب تھا، یثرب کے 6 نوجوان ہیں جو حج کرنے مدینہ سے مکہ آئے ہوئے ہیں اور مینا کے اس خیمے میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ آپ یوں چکر کاٹتے 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 ان کے خیمے میں پہنچے۔ جب آپ ان کے خیمے میں پہنچے تو آپ نے تعارف کیا، کون ہو، کہاں سے ہو؟ انہوں نے بتایا ہم یثرب سے آئے ہیں، اور اپنا تعارف کروایا۔ یہ 6 لوگ تھے، اسعد بن زرارہ ایک، عوف بن الحارث 2، رافع بن مالک 3، عتبہ بن عامر 4، اور عقبہ بن عامر 5، اور چھٹے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ یہ 6 نوجوان تھے، انہوں نے آپ سے اس خیمے پہ ملاقات۔ آپ نے اپنا بھی تعارف، جیسے ملاقات ہوتی ہے ان کا تعارف لیا، اپنا تعارف دیا، بتایا کہ میں یوں مکے کا رہائشی ہوں اور قریش میں سے ہوں، اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے اور میں اس چیز کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ جو 6 نوجوان ہیں جو یثرب سے آئے تھے، ان کے کانوں میں یثرب میں یہود سے یہ بات پڑ چکی تھی کہ ایک نبی آنے والا ہے۔ یہ پہلے سے کچھ بات کانوں میں لے کے یثرب سے مکے آئے تھے، اور ان یہود نے یہ بتایا تھا کہ یہ مدینہ اس نبی کا دارالہجرت ہوگا، ہماری کتابوں میں لکھا ہے، اور وہ آخری نبی آنے والا ہے، اور یہی اس کا زمانہ ہے۔ اس کی جو نشانیاں ہماری کتابوں میں بتائی ہیں وہ تقریباً پوری ہو چکی ہیں، اور جب وہ آئے گا تو ہم اس نبی کے ساتھ ہیں، یہ یہودی کہا کرتے تھے۔ تو یثرب کے یہ نوجوان یہ بات اپنے کانوں میں پہلے سے رکھتے تھے کہ ایک آخری نبی آنا ہے۔ اچھا، یہود یہ بات کیوں کرتے تھے؟ ہوتا یہ تھا کہ مدینہ میں 4 5 قسم کے لوگ آباد تھے یثرب میں، کچھ یہود تھے اور عیسائی تھے، عیسائی کم تھے، یہود زیادہ تھے۔ یہ اہل کتاب ہیں۔ یہود میں 3 قبیلے ہیں، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ یہود کے 3 بڑے قبیلے ہیں۔ تو یہود آباد تھے یثرب میں، اور کچھ مشرکین آباد تھے جو بتوں کی پوجا کی، اور یثرب کی اس وقت جتنی آبادی تھی، اس آبادی کی اکثریت مشرکین کی تھی اور اقلیت یہود اور عیسائیوں کی تھی۔ اور اس زمانے میں لوٹ کھسوٹ بہت زیادہ، جاہلیت تھی، ایک دوسرے کا مال کھا جانا، حملہ کر دینا، ان کی چیزیں ہڑپ کر لینا، یہ چلتا رہتا۔ تو یہ جو مدینہ کے یا یثرب کے مشرکین تھے، یہ یہودیوں پہ اکثر حملہ کرتے رہتے تھے، کیونکہ یہودی تھوڑے تھے تعداد میں۔ تو یہودی آگے سے یہ کہتے تھے اب تو تم ہمیں مار لیتے ہو،
ہماری کتابوں میں لکھا ہے ایک نبی آئے گا اور اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو اور ہم اس کی بات مانیں گے کیونکہ ہمیں اس کی نشانیاں پتہ ہیں. جب وہ نبی آ جائے گا تو پھر ہم نبی کے ساتھ مل کے تمہیں یوں پیٹیں گے جیسے قوم عاد اور قوم ارم کو پیٹا گیا تھا. یہ یہودی مدینہ میں مشرکین کو کہانی سنانی. اس سے مدینہ والوں کے کانوں میں یہ بات پڑی ہوئی تھی کہ ایک نبی آنا ہے. اچھا جب آپ کی ملاقات ہوئی ان 6 نوجوانوں سے اور آپ نے بتایا میں نبی ہوں اور اس طرح کی دعوت دیتا ہوں تو وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے کہ جو ہم نے کہانی سن رکھی ہے کدھر وہی بندہ تو نہیں. اگر یہ وہی ہے تو یہود سے پہلے ہمیں اس کو مان لینا چاہیے. جو یہود ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں رگڑنے کی اور ہمیں مارنے کی اور مقابلے کی، اگر نبی ہم اپنے ساتھ لے لیں گے تو ہماری طاقت زیادہ مضبوط ہو جائے گی یہود کے خلاف اور ہم ان کو مزید خراب کر سکیں. ان نوجوانوں نے یہ مشورہ کر کے آپ علیہ السلام سے کہا ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کو تیار ہیں، ہم آپ کا کلمہ پڑھنے کو تیار ہیں، ہم آپ پہ ایمان لاتے ہیں، آپ کو نبی مانتے ہیں. لو یہ وہ ملاقات ہے جس نے کہہ لو زمانے کا رخ ہی پلٹ دیا، حالات ہی موڑ کے رکھ دیا. تو اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ انہوں نے ہاتھ بڑھایا اور آپ نے ان سے بیعت فرمائی اور یہ مسلمان، یہ 6 لوگ مسلمان. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو آپ کو مان گئے، آپ ہمیں اجازت دیں ہم واپس جاتے ہیں اور ہم جا کے محنت کرتے ہیں. یہود ہمارے خلاف ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ مل جائیں تو پھر ہم بھی آپ کے اور مدینہ بھی جو یثرب تھا یثرب بھی آپ نے کہا بالکل ٹھیک. اگلے سال حج کے دنوں کا طے ہو گیا کہ اگلے سال ہم دوبارہ حج کے دنوں میں آئیں گے اور پھر آپ سے ملاقات کریں گے. یہ کہہ کے یہ 6 نوجوان حج کے بعد واپس یثرب چلے. ان 6 نے یثرب میں جا کے خبر پہنچا دی کہ آخری نبی تو مکے میں آ گیا اور ہم اس کو مان بھی چکے ہیں، ایمان بھی لے آئے. یہ بات یثرب میں ایسے تھی کہ یہ ایک نے دوسرے سے سنی، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹواں. کچھ ہی دنوں میں مدینے میں کوئی گھر نہیں بچا جہاں آپ کے آنے کی خبر نہیں پہنچی اور سب کو پتہ چل گیا کہ آخری نبی مکے میں آ گیا. یہود اس انتظار میں تھے کہ چونکہ ہم اہل کتاب ہیں اور وہ اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے کہتے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤ، یہود کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، تو ان کو یہ امید تھی کہ آخری نبی ہم ہی میں سے کو بن جائے گا، کسی نے اللہ ساڑھے جو ہی نبی بنا دے گا. ان کی یہ امید ٹوٹ گئی کہ نبی قریش میں سے ہو گیا. تو اب وہ جو نیت کر کے بیٹھے تھے کہ آخری نبی آئے گا اور ہم اس کی مانیں گے، اب وہ امید کے ٹوٹنے پہ وہ سارا ارادہ بدل گیا اور وہ بجائے حضور کے ساتھ ہونے کے خلاف ہو گیا اور دشمنی پہ آ گئی. یہ وہ بنیاد ہے جس پہ یہود اور مسلم کی آپس میں نہیں بنتی. وہ کہتے تھے نبوت ہم میں سے ہوگی، نبوت آ گئی قریش میں سے، اللہ کی مرضی، اللہ جس کو چاہے نبی بنائے. اللہ نے وہ جو ایک نسلی سلسلہ تھا اس کو توڑ کے یا چھوڑ کے نواں بندہ کٹ کے کھڑا کر دیتا. یہ بات ان کے لیے قابل قبول نہیں، اس پہ وہ دشمنی پہ آ گئی. خیر مدینے میں یہ بات چلتی، یثرب میں سارے گھروں تک پہنچ گئی اور آپ کی آواز کو یثرب ان 6 نوجوانوں نے پہنچایا. اور خاص طور پہ اس میں جو کام کیا وہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں. اسعد ایک بڑا خوبصورت نام ہے.
ہمارے سے اکثر لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں مولوی صاحب بچے کا کوئی نام بتاؤ، تو اب لوگ سعید رکھتے ہیں، سعد رکھتے ہیں، اسعد نام نہیں رکھتے۔ یہ ایک صحابی کا نام ہے اسعد بن زرارہ، اور یہ وہ واحد صحابی ہیں جو سب سے پہلی بنیاد بنے ہیں اسلام کو مکے سے اٹھا کے مدینہ لانے پہ، جس پہ بعد میں ساری ہجرت ہوئی ہے، جس میں سارے انصار بنے ہیں، جس میں آگے ساری کہانی چلی۔ تو ان 6 میں سے یہ اسعد بن زرارہ سب سے ہائی لائٹ ہے۔ ان 6 میں ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے عوف بن الحارث رضی اللہ عنہ۔ یہ عوف بن حارث بیٹے ہیں عفرا رضی اللہ عنہا کے۔ عفرا ایک مشہور صحابیہ ہیں، ان کے پہلے خامن سے اور دوسرے خامن سے ٹوٹل 7 بیٹے تھے، اور ان کا کمال یہ ہے، اور یہ واحد خاص صحابیہ ہیں عفرا کے 7 بچے غزوہ بدر میں مجاہد بن کے اللہ کے نبی کے ساتھ شریک، جن میں سے ایک بیٹا معاذ، ایک بیٹا معوذ، جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا، یہ عفرا کے بیٹے تھے دونوں۔ یہ جو عوف بن حارث ہیں یہ انہی عفرا کے بیٹے ہیں، معاذ اور معوذ بن حارث کے بھائی ہیں۔ یہ انہی 6 میں تھے جو پہلی ملاقات میں حضور کی بات کو لے کے یثرب آئے۔ خیر اگلا سال آیا، حج کا موسم آیا، اور یہ نوجوان جو 6 پچھلی دفعہ ملنے آئے تھے یہ دوبارہ حج کے لیے یثرب سے مکے آئے، اور 6 میں سے 5 آئے جو جابر بن عبداللہ ہیں رضی اللہ عنہ، وہ نہیں آئے۔ 5 وہی پرانے والے، اسعد بن زرارہ، عوف بن الحارث، رافع بن مالک، عقبہ بن عامر، عتبہ بن عامر، اور 6 نمبر پہ ہیں جابر بن عبداللہ۔ تو یہ جابر بن عبداللہ 6 نمبر والے دوبارہ نہیں آئے، باقی 5 افراد اگلی دفعہ میں آئے، اور اپنے ساتھ 7 بندے اور لے کے آئے۔ تو 7 اور 5 مل کے کتنے ہو گئے؟ 12 افراد۔ انہوں نے آ کے مکے میں حضور کو خفیتاً اطلاع دی کہ ہم 12 لوگ یثرب سے آئے ہیں، جب ہم حج سے فارغ ہو جائیں گے تو ایام تشریق کے دوران 12ویں یا 13ویں ذوالحجہ کو یا 11ویں ذوالحجہ کو ہم آپ سے منا کی فلاں گھاٹی میں ملاقات کریں۔ یہ آپ کو انہوں نے خفیتاً اطلاع پہنچا دی کہ ہم 12 لوگ آئے ہیں اور ہم آپ سے حج کے 1-2 دن بعد ملاقات۔ جگہ بھی طے ہو گئی۔ یہ جگہ ہے جس کو عقبہ کہتے ہیں، اور یہاں شیطان ایک ہے جس کو ہمارے حاجی جا کے کنکریاں مارتے ہیں، اس عقبہ کی وجہ سے اس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں۔ اور یہاں اب ایک مسجد بنائی ہے انہوں نے، اس کو مسجد البیعت کہتے ہیں۔ وہ مسجد نشانی ہے کہ یہاں یثرب کے 12 لوگ آ کے حضور سے ملے۔ حج سے فارغ ہو گئے، اور آپ نے جس دن ان کو ٹائم دیا تھا اس دن آپ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا۔ بعض روایات میں حضرت عباس ساتھ ہیں، بعض میں اس سے بھی اگلی ملاقات میں ساتھ ہیں، اور اس میں آپ تنہا گئے۔ بہرحال آپ یہاں عقبہ کی گھاٹی میں پہنچے، یہ منا میں گھاٹی ہے۔ یہاں پہنچ کے آپ نے ان 12 نوجوانوں سے ملاقات کی۔ 5 وہی ہیں جو پیچھے میں نے بتا دیے۔ 6 نمبر پہ ہیں زکوان بن عبد قیس۔ زکوان بھی صحابی، اور خوبصورت نام ہے زکوان، اب لوگ نہیں رکھتے، اگر کسی نے رکھنا ہو تو یہ بڑے بابرکت صحابی زکوان بن عبد قیس رضی اللہ عنہ۔ عبادہ بن صامت 5 اور 2 7 ہو گئے، یزید بن الثعلبہ 8 ہو گئے، اور عباس بن عبادہ 9 ہو گئے رضی اللہ عنہ، اور عویم بن الساعدہ 10 ہو گئے، اور 11ویں نمبر پہ ہیں، ان کا نام ہے ابو الہیثم مالک بن التیہان رضی اللہ عنہ، 11 ہو گئے، اور 12ویں نمبر پہ معاذ بن حارث ہیں جو وہی عفرا کے بیٹے ہیں،
اور معاذ اور معوذ نے مل کے بدر میں ابو جہل کو قتل کیا تھا، یہ اس وقت بہت چھوٹے تھے۔ یہ معاذ 12ویں نمبر پہ ہیں۔ یہ 12 افراد یثرب سے تیار ہو کے حضور سے ملنے کے لیے اور ایمان قبول کرنے کے لیے آئے۔ ان میں سے 5 پرانے مومن ہیں اور 7 نئے بندے آ رہے ہیں، نئے بندوں کی انٹری ہو رہی، 7 بندے۔ یوں یہ 7 افراد آ کے عقبہ میں 12 افراد آ کے عقبہ میں آپ سے ملے، اور تعارف شارف ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں تم سے بیعت کرتا ہوں یا تم سے بیعت لیتا ہوں، تو تم میں سے کون کون بیعت کرے گا؟ انہوں نے کہا جی ہم تو ارادہ کر کے ہم سب بیعت کریں۔ آپ نے ہاتھ پکڑایا، آپ نے کہا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، بایعونی اللہ۔ ٹائم کیا ہوا؟ یہ گھڑی خراب ہے، 2-3 منٹ بس اور۔ آپ نے نا ہاتھ آگے بڑھا کے کہا بایعونی، میرے سے بیعت کرو، الا اللہ تشرکوا باللہ شیئا، نہ تم شرک کرو گے، ولا تسرقوا، نہ چوری کرو گے، ولا تزنوا، نہ زنا کرو گے، ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، نہ تم اپنے فقر اور غربت کے ڈر سے بچوں کو قتل کرو گے۔ اس زمانے میں لوگ زندہ بچوں کو دفن کر دیتے، یہ بھی نہیں کرو گے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، اور تم کسی پہ جھوٹ نہیں باندھو گے، کسی کی عزت پہ سوال نہیں اٹھاؤ گے۔ اس طرح کی آپ نے 4-5 چیزیں بیان فرمائی، اس پہ میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو۔ کمال یہ ہے کہ سوائے شرک کے اور توحید کے اقرار کے آپ نے جتنی چیزوں پہ بیعت کی وہ سب حقوق العباد سے متعلق ہیں، حقوق اللہ سے نہیں۔ یعنی نہ کوئی نماز ہے، نہ کوئی روزے کی بیعت ہے، نہ کوئی حج کی بیعت ہے، نہ کوئی اعتکاف کی بیعت ہے، نہ کوئی صدقوں کی بیعت ہے، کوئی عبادت کی بیعت نہیں۔ ساری جن چیزوں کی بیعت لی ہے وہ انسانی حقوق سے وابستہ ہے۔ اتنا انسانیت کا اسلام نے خیال کیا۔ خیر میں مختصر کرتا ہوں، یہ 12 افراد آپ نے بیعت لے لی اور ان کو مسلمان کر دیا، اور آپ نے ان کو کہا کہ تم یثرب جاؤ اور ابھی مزید محنت کرو، اور پھر اگلے سال میرے پاس دوبارہ آنا۔ انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، ہمیں ایک بندہ دے دیں جو ہمیں دین سکھائے۔ تو آپ نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ ایک جوڑا جب پہن لیتے تھے تو پھر دوبارہ اس جوڑے کی باری نہیں آتی تھی، اور مکے میں سب سے عمدہ گھوڑا مصعب بن عمیر کا ہوتا تھا، اور ایسی خوشبو لگاتے تھے کہ جس راستے سے گزرتے تھے اس راستے سے عورتیں پوچھتی تھیں، بتاتی تھیں کہ یہاں سے مصعب گزر کے گیا ہے۔ اتنا نخرہ تھا، پروٹوکول میں رہتے تھے۔ پھر اسلام آ گیا، اسلام قبول کر لیا، آہستہ آہستہ سب کچھ جاتا 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 ایک دن یہ نوبت آئی کہ مصعب بن عمیر حضور کی مجلس میں آئے تو ٹاٹ کا لباس تھا اور کانٹے لگا کے اس لباس کو یوں بٹنوں کی جگہ بند کیا ہوا تھا، اور جبریل تشریف لائے اور کہا اس کو کہو اللہ اسے سلام دے۔ یہ مصعب، آپ نے ان 12 کو کہا یہ تمہارا امیر ہے، یہ تمہیں قرآن اور اسلام سکھائے گا، اس کو اپنے ساتھ لے۔ اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا صحابی، یہ اتنے بڑے آدمی ہیں، بعد میں جب ہجرت ہو گئی تو آپ مدینہ سے جب جہاد کے لیے غزوے کے لیے کہیں جاتے تھے تو یہ ابن ام مکتوم کو اپنا نائب بنا کے جاتے تھے۔ 13 دفعہ مدینے کے حضور کے بعد یہ امیر بنے، نائب محتمم تھے، مدینے کی نائب محتمم، حضور کے بعد یہ امیر ہوا کرتے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان 12 کے ساتھ ابن ام مکتوم کو بھی بھیجا۔ اللہ اکبر، یہ پھر 12 یا 13 افراد کی جماعت دوبارہ یثرب گئی ہے، اور مصعب بن عمیر نے وہاں دین سکھانا شروع کیا، اور جو قرآن جانتے تھے جتنا سیکھا تھا وہ آگے سکھانا شروع کیا۔ باقی تفصیل انشاءاللہ اگلے جمعے میں کریں گے۔ اللہ رب العزت کہے سنے پہ عمل کی توفیق دے۔
صلى عليك الله صلوات دائمات فالعز والفوز ليس إلا فيك